أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، اور درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے گئے، سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ تیرے قدموں میں جو ہے آقا، غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ محبت کے ساتھ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ بن سکیے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتی دور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، اور تو بھی صائم عجیب
خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت سنتا، وہی تو دیں گے حساب تیرا، بولو نہ بن سکیں گے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، لکھاں لوگ آئے زمانے تے، اُدھی خاک پاجیاں کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بندے نے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، نہ بن سکی گے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، نہ بن سکی گے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ مشہور زمانہ کلام کے دو تین اشعار، اس کے بعد میری حاضری مکمل۔ محبت کے ساتھ پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، حبیب اللہ، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، وہ فنا نہ ہوگی ایسی، اسے زندگی ملی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی، اسے زندگی ملی ہے، مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں، مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں، میری لو تو بس انہی کے جود و کرم سے لگی ہے، میں مروں تو میرے آقا جی ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے آقا جی ملائکہ سے کہہ دے، کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، میری لو تو بس انہی کے جود سے لگی ہے۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ،
پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں اپنی حاضری کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کروں گا، کوئی لحظہ موش رہنا چاہیے، محبت کے ساتھ مل کر حمد باری تعالیٰ میں شامل ہو جائیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ یہ رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ یہ رنگ رنگ یہ رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ ہر سو ہر جا ہر سو ہر جا تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اللہ رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ، تو نے عطا کیا میں نے بلا دیا، تو نے پھر سے دیا، نا شکر کیا نا شکر کیا، تو نے اور دیا دیتا ہی گیا دیتا ہی گیا، منہ موڑ دیے دریا کہ میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لی، میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لی، میری اگلی نظر ستاروں پہ میرے مولا، میری اگلی نظر ستاروں پھر بھی میں تیرے سہاروں، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے اللہ رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، عدل کرینا انصاف کرے بس معاف کرے، اینے دکھ نے ایک کو دکھ نال مر جاواں میں، نظر کرے تے ڈبتی ڈبتی تر جاواں میں مولا، اینے دکھ نے ایک کو دکھ نال مر جاواں میں، نظر کرے تے ڈبتی ڈبتی تر جاواں میں، کی کراں کوئی راہ نظر نہ آوے مینوں، تیرے باجوں مولا کون بچاوے مینوں، کی کراں میں کی کراں میں کی کراں میں کی کراں کوئی راہ نظر نہ آوے مینوں، تیرے باجوں مولا کون بچاوے مینوں، تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی تیری سن، عرض تو میری مولا معاف کری تو مولا،
عدل کرینا انصاف کری بس معاف کری اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو الا اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا میں ایک گناہ گار صوفی بنا دیا میں ایک گناہ گار صوفی بنا دیا صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر سجن پیر کی یہ نظر سجن پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر سجن پیر کی تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب خبر تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب خبر وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی جس شخص پہ پڑی ہو نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر سجن پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر سجن پیر کی الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ سورہ حشر کے آخری رکوع سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ تقوی اختیار کرو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ تقوی اختیار کرو 2 دفعہ اللہ نے تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا قرآن مجید میں 55 مقامات آواز کم رکھے میرے بھائی سادہ کرے اور ہو سکتا ہے 55 مقامات پر ہم سے اسی بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ تقوی کسے کہتے ہیں علماء کی مختلف آراء ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا بندہ وہاں حاضر ہو جائے اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے تو فرمایا اس کا نام تقوی ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی ہے توجہ دل کی طرف دلائی گئی جو وجود میں مرکز ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے اور مولانا روم فرماتے دل بدستاور کے حج اکبر است
از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ گزرگاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ رومی فرماتے صاحب دل کو کنٹرول میں لیا، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے، فرمایا دل کنٹرول میں لیا، یہ بڑا حج ہے۔ جب دل کنٹرول میں ہو تو دل کی عظمت ہزار کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ میرے قبلہ اپنے گداز لہجے میں فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤ، اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سانب، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تو تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا راہی بن جائے۔ بعض علماء نے لکھا کہ گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے، اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ میاں صاحب فرماتے نا کہ پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا۔ تعلیم ہمیں یہ ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو راہ دین سے بھٹکا تھا، اور مرنے سے پہلے رجوع لے آیا، اور یہ اللہ کی عادت ہے جو سچے دل سے معذرت کرتے ہیں اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں اللہ ان کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا۔ 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے نا بھائی، یہ موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گئے۔ اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں اور بچھے ہوئے صفے ماتم یہ پیغام موت دیتے ہیں۔ داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے اور رو کے کہتے ہیں مالک 20 سال تیری نافرمانیوں میں گزار دیے، اور اگر میں واپس پلٹ آؤں تو میرے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ تو ہاتف سے آواز آئی، تو نے 20 سال عبادت کی، میں نے قبول کی، پھر 20 سال میری دہلیز سے دور چلا گیا، مجھے ناراض کیا، میرے حکموں کو توڑا، میں نے تیرا انتظار کیا، آج تو پلٹ آیا ہے، تیرا رب رحیم بھی ہے کریم بھی ہے، جا تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، بھائی جان جو معذرت کر لے گا اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ وعدہ آج ہے، مرنے کے بعد پچھتاوے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس دن کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں۔ لیکن اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جانی ہے، اس دن صرف زندگی ہوگی۔ آج معذرت کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ سری سکتی فرماتے میں نے سرے راہ ایک شرابی دیکھا، گندی نالی میں اس کا منہ تھا اور زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا، تو آپ فرماتے میں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور اس کا منہ دھویا اور کان میں اتنا کہا کہ اوے بندہ خدا، ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو۔ میرے نبی کا فرمان ہے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو حضور فرماتے اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے تو آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور آج کا جوان بڑے فخر سے نہیں بعض کا دوستوں کو سناتا کہ دوست کی دعوت پہ گئے اور وہاں ڈرموں میں شراب اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے بھی۔ گناہ کی سزا یہ ہے دوست، میں نے ایک جگہ پڑھا ہے ایک بزرگ کا قول، آپ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے، لیکن بندہ مرنے سے پہلے ہاتھ جوڑ دے کہ مالک نہیں کروں گا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ تو یہ سری سکتی فرماتے میں نے اس کو گندی نالی میں دیکھا، اللہ اللہ کر رہا تھا،
بس مجھے رحم آیا کہ چاند سا چہرہ کہاں گندگی میں پڑا ہے، اٹھایا، منہ دھویا اور کان میں اتنا کہا بندے خدا ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہوں۔ خیر فرماتے ہیں میں گزر گیا۔ اگلے دن تہجد کے وقت مسجد میں گیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ آپ فرماتے میں حیران ہوا، اللہ یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ تو حاطف سے آواز آئی، سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، آج معذرت کریں گے تو اللہ معاف کر دے۔ وہ بنی اسرائیل کا گناہ گار تھا جس کی زندگی کے شب و روز بڑے بھیانک تھے، بے رہروی کا شکار تھا، لیکن مرنے سے پہلے دل چوٹ کھا بیٹھا اور اس نے معذرت کر لی کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی اچھے بندے کے قدموں میں گزارا ہوں۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے، اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چنکا پہن ہزاراں۔ رومی کہتے ہیں صحبت سالے ترا سالے کناد، صحبت تالے ترا تالے کناد۔ اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ یہ شوق اسے کھینچ کے، اس کی بستی کے پڑوس میں ایک پہاڑ تھا اور پہاڑ کے دامن میں ایک اللہ والا تھا جس کی زندگی کا ورد وظیفہ اس کی یادیں تھیں، اطراف میں اس کی شہرت اچھی تھی۔ تو یہ گناہ گار بستی چھوڑ کے پہاڑ کے دامن میں اللہ والے کے قدموں تک آیا اور ماضی کے اوراق پلٹے، من کی ساری باتیں کہیں کہ میں کوئی معقول آدمی نہیں، زندگی بڑی تلخ گزری ہے، دن کے اجالوں میں بھٹکا، رات کے سناٹوں میں الجھا، لیکن اب گناہ چھوڑ کے آیا ہوں اور میری آرزو ہے کہ میں چند دن آپ کے ساتھ گزاروں۔ بھائی جان تقاضا کیا تھا؟ اسے سینے سے لگاتے، تقاضا تھا اسے سجدوں کی راہ دکھاتے، تقاضا تھا اس کی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھاتے، کانوں میں قرآن کے نغمے لاتے، یہی تقاضا تھا نا۔ لیکن اس سے بھول ہو گئی، جب اس نے ماضی کی ساری کہانی سنائی نا تو اس اللہ والے نے دھکا دے دیا، کہتا ہے پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے، تیری بد عمالیوں کی نحوست کی وجہ سے میرے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ یہ بات اس نے کہ اس نے دھکا دے دیا، وہ پلٹنے لگا، سینے میں دل کانپنے لگا، آنکھیں برسنے لگی، قدم لڑکھڑانے لگے اور من کی دنیا میں ڈوب کے کہتا ہے اللہ تیرے بندے نے جھٹلایا، تیرے بندے نے مجھے دھکے دیے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا۔ وہ پلٹ رہا تھا، خدا قہر و جلال میں آ گیا، وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی، فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے، پڑھنے اتے مان کری نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دبے دودھ کڑیا۔ فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے۔ تقویٰ کہتے کسے ہیں بھائی؟ عمل کرو اور اللہ سے۔ سعدی شیرازی فرماتے میں نے ایک شخص کو اللہ کے گھر میں دیکھا، کس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کے کچھ خدام ہیں جو لوگوں کو دھکا دے کے اس کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ فرماتے دل میں یہ خیال آیا کہ یہاں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں، لیکن یہ کیسا نالائق آدمی ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کے متکبر بنا ہے۔ تو خیر فرماتے وہ منظر میری آنکھوں سے اوجل ہوا۔ فرماتے زندگی میں ایک موڑ پہ میری اس سے ملاقات ہوئی، کیا وہی شان و شوکت، کیا وہی ٹھاٹ باٹ، کیا اسی طرح آگے پیچھے خدام؟ فرماتے نہیں۔ آپ فرماتے میں نے اس کو بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ تکبر مکن زی نہار ہے پسر کہ روزے سے دستش درائی بسر۔ فرماتے پتر ایک دن اسی کے بال آ کے گرے گا اگر تکبر کرے گا۔ اگر کسی کو علم کا بخار چڑھ جائے، کسی کو تقوی کا بخار چڑھ جائے، ہاں کچھ لوگوں کو دولت کا بخار بھی ہوتا ہے، تو یہ بخار جس کو بھی چڑھا ہے نا وہ الٹے طرف آیا ہے۔ تو تقویٰ کہتے کسی ہیں بھائی؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ ڈرتے رہنے کا نام، میری دادی کہا کرتی پتر کرو تو پھر بھی ڈرو، نہ کرو تو پھر بھی ڈرو۔ بھائی جان اس سے ڈرتے رہنے کا ہی نام ہے تقویٰ ہے۔ آپ اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، قد بڑے بڑے ہیں لیکن وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ میں نے ایک شخص کو ایک بار نہیں 1000 بار بیان کیا ہے، میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں میرا لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے، بہت بڑا نام ہے۔ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا پھر تقویٰ بیان کروں گا۔
وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ وہ اتنا عظیم شخص ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے نبی نے فنڈ کا اعلان کیا تو ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا تو آپ نے ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تکمے لگائے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے تو یہ ادا اللہ کو پسند آئی۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ۔ جبریل حاضر خدمت ہے، حضور فرماتے جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ کہتے ہیں میرے ہی اوپر کیا موقوف ہے، آج کا ٹاٹ کا خرقہ سلطنت سماویہ کا سرکاری لباس قرار ٹھہرایا ہے۔ بہت بڑا نام ہے یار۔ اقبال خراج پیش کرتا ہے، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق کو روزیست او را شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ اقبال کہتا ہے جوانوں، اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اتنا بڑا نام ہے یار، ذرا تقویٰ دیکھیے گا۔ آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے اور میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ ہمارے پلے کیا ہے بھائی؟ وہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہیں۔ ہم تو نماز پڑھ کے لوگوں کو بے نمازی کے تانے دیتے، ہم تو چند ٹگے راہ خدا میں خیرات کر کے لوگوں کو کنجوس کہتے، یہ ہمارے رویے ہیں، لیکن قد دیکھیے کتنا بڑا ہے اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہیں۔ 39 لوگ ایمان لائے نا، تو 40واں جوان جب ایمان لاتا ہے تو نعروں کی گونج میں استقبال ہوتا ہے۔ وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا۔ 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے یار۔ عید کے دن آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو، تو آپ فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، اور جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو منہ پہ مارے جائیں گے۔ یار کبھی بچوں کو جمع کرتے اور بچوں کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی، بیٹے کی گود میں سر ہے اور فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو۔ عرض کی ابا جان خیریت؟ تو آپ فرماتے میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں، حضور جو کان میں بات کہتے وہ حذیفہ کے کان میں کہتے۔ میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے۔ صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا؟ اور بھائی یہ ہے تقویٰ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ عمل کرنے کا نام، عمل کر کے ڈرنے کا نام۔ سعدی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتا ہے اللہ اندھا اٹھانا، اللہ اپنے بندوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، اوگنہار کی تھی۔ کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا، گناہ یاد آئے تو رونے لگا۔ گدا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں عادت ہوتی، ہمارے جیسا بس ٹھیک ہے چلتے رہنے دو یار گرمی بہت زیادہ ہے۔ آواز آپ کو باہم پہنچ رہی ہے نا جی؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو جو رو رو کے اللہ سے ایک ہی بات کہتا ہے اللہ مجھے اندھا اٹھانا، شرمندہ نہ کرنا، یہ کسی گناہگار کی آواز تھی؟ جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو یہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں۔ بھائی جان یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ قد دیکھو کتنا بڑا ہے یار۔ اور یہاں صرف 2 لمحوں کے لیے ہم رکیں گے اور بات آگے بڑھا لیں گے۔
شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں تڑپتے پائے گئے ہیں. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں, طواف کعبہ کر رہے ہیں, وہیں گر گئے. لوگوں نے آب زمزم چھڑکا, ہوش آیا تو سوال کیا حضرت طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا؟ تو آپ فرماتے جب لبیک کہا تو ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. یار ایک شخص ملتزم سے لپٹا ہے, اس نے چہرے پہ نقاب اوڑھا ہوا ہے, اور کیا کہتے ہیں, یا اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, تیرا مجرم, تیرا نافرمان تیری دہلیز پہ حاضر ہے, اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. لوگ اپنی دعائیں بھول کر کے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. لوگ طواف بھول کر کے رک کے کہتے ہیں مالک اگر ہمارا آنا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس کو معاف کر دے. اور وہ غش کھا کے زمین پہ گرا, ہوش آیا تو پھر ملتزم سے لپٹا. تو کسی نے کہا ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ, تم ہو کون, آئے کہاں سے ہو؟ سنیے گا بھائی, جب اس جوان نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ کون تھا؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور بھائی جان جو ایک دن میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے, یہ ان کی حالت ہے. اللہ کے گھر میں تڑپتے پائے گئے. حج عمرہ کے لیے ہم بھی ویسے جاتے ہیں, اور ہماری وہاں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ صرف تصویریں, معذرت سے کہوں گا, مصنوعی دعائیں. وہ قبلہ فرماتے ہیں ہم عمرہ کے لیے یا حج کے لیے گئے تو وہاں ایک شخص غلاف کعبہ سے لپٹ کے رو رہا تھا. تو ہمارے ساتھ ایک صاحب نے کمر پہ ہاتھ پھیرا کہ وہ بڑا مہربان ہے بھائی, صبر کرو. تو پیچھے سے ایک شخص نے آ کے اس کا بازو پکڑ کے پیچھے کیا, کہا لائیو آ رہے ہیں, یہ ہے ہمارے رویے, ہم وہاں جا کے یہ کرتے ہیں. اور کچھ کام تو ہم اللہ کے لیے کریں. تو خیر بات تقوی کی تھی کہ تقوی کسے کہتے ہیں بھائی؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. آگے ارشاد فرمایا ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ خطاب مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے. ضمیر کی عدالت آپ بھی لگا کے بیٹھو, میں بھی لگا کے بیٹھتا ہوں. مانانم کے مندانم, میں اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. میں یہاں کیا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے میں بخوب جانتا ہوں اپنے آپ کو. آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو کہ کہاں کھڑے ہو. ہم سے تقاضا ہے کہ مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے, تو وہ بات عمل کی ہے بھائی. ہم سے تقاضا ہے کہ اپنی قبر کے لیے آگے کیا لے کے گئے ہو. بھائی دنیا کا مستقبل روشن نہیں, محنت ضرور ہے, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہو. آرزو نہیں ہماری, ہمارا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر, ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی نہیں ہمیں چاہیے. ہم نے پردیس کے دھکے نہیں کھائے. دنیا بنانے کے لیے اتنی محنت ہے یار, تو آخرت کے لیے کیا محنت ہے؟ آخرت کے معاملے میں ہم نے لوگوں کو بے نیاز دیکھا ہے, اور وہ بے نیازی کی کہانی آپ نے بھی سنی ہے دیہاتوں میں, ہم بھی سنتے رہتے ہیں. یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, آئے گی تو ویکھی جائے گی. ہاں ہمیں کہتے ہیں مولوی بخشے گئے, دسی بھی بخشے جائیں. کتوں پڑھ کے سنا دے ہو بھائی؟ مولوی اپنی قبر میں جائے گا, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اگر ہمارا عمل اچھا نہیں ہوگا تو ہمیں بھی داور محشر کے سامنے سوال کا جواب دینا ہوگا. اور بھائی نصیحت دیوار پہ لکھی ہو, بات اچھی ہے, شادی کہتے ہیں, وہ قبول نہیں کرتی, نہ کرے, آپ کر لو. اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو, چراغ کا کام تو راستہ دکھانا ہے, وہ استفادہ نہیں کرتا, نہ کرے, آپ کر لو. عجیب کہانی, کبھی ہم نے کہا مولوی بخشے گئے, کبھی ہم نے کہا ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی. یہ کیسا دلیر آدمی ہے جو ڈبکی کی کہانی سنا. یہ موترا نہر ہے جہاں ڈبکی لگاؤ گے؟ ہاں, اور یہ آگ کا دریا ہے بھائی. مسجد نبوی میں حضور تشریف فرمایا, صاحب کے جرمٹ میں دھماکے کی آواز آئی. فرمایا صحابہ جان تو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. رہنمائی فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا, آج گہرائی میں پہنچا ہے. 70 سال جاتے لگیں گے اور 70 سال آتے بھی لگیں گے. ایک ڈبکی کتنے سال کی ہے؟ 140 سال کی. آپ کے دیہات میں کوئی ایسا بوڑھا ہے جس نے 140 سال عمر پائی ہو؟ او بڑھاپے کو تو ویسے پہنچتے بھی لوگ بہت تھوڑے ہیں. اور یہ کیسا دلیر آدمی جو کہتے ہیں کہ ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی. ایک ڈبکی 140 سال کی, اور دنیا کی آگ تو بے وفا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ جلاتی ہے اور خاک کرتی ہے. لیکن جہنم کی آگ اس طرح نہیں کرے گی, وہ تو تارکول کی طرح ہوگی, لوک کی طرح ہوگی جو جسموں کے ساتھ ہی چشمہ ہو جائے گی. اور بھائی وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی. جہنمی کو اگر جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے نا, تو فرمایا چین کی نیند سو جائے, چین کی نیند سو جائے. حسن سج کے سامنے کھڑا ہے اور جوان کو خود دعوت گناہ دے رہی ہے. پاس چراغ چل رہا تھا, ہاتھ آگے بڑھایا, اس کی تمازت جب ہاتھ کو چھوتی ہے کھینچ لیا, اور آواز دے کے کہا اے نو نہیں سہ سکتا, جہنم دی آگ دا مقابلہ کیویں کراں گا, خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا.
चिट्टी चादर फुमना वाली दाग ना लावी जणिया हशर दिहाड़े फेर नाखी हाल रब्बा की बने। एक बुढ़िया अपने बच्चों की शिकायत लेके आ गई अल्लाह वाले के पास, नालायक नमाज नहीं पढ़ते, इन्हें समझाएं, कुछ तावीज़ कर दें। तो फरमाया अचानक मेरा एक सवाल है, उस कमरे में जिस कमरे में तेरे बच्चे होते हैं आग लग जाए क्या करोगी? ममता तड़पी, कहा खींच के बाहर ले आऊंगी। तो फरमाया बहन जहन्नम की आग इससे भी ज्यादा सख्त है। तो हमने क्या कहा, डुबकी लगेगी जान छूटेगी? हमने कहा आएगी तो देखी जाएगी। और भाई कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले तो क्या उसके खूनी पंजों से बच सकता है? वो तो सहूलत पैदा करता है। हम अगर परवाह करना छोड़ देंगे तो क्या आखिरत की सख्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? वो बुढ़िया थी ना, बादशाह के लिए फूलों की सेज सजाती थी, 1.25 मन फूल लगाती, वो आता खाबे खरगोश के मजे लेता, माहवे इस्तराहत होता। एक दफ़ा उसने फूलों की सेज सजाई, बादशाह के आने में कुछ वक्त था, दिल में ये ख्याल आया कि अभी बादशाह के आने में कुछ ताख़ीर है, मैं ज़रा 2 लम्हों के लिए सेज पे लेट के देखूँ मज़ा कितना है। बांध की चारपाइयों पे सोने वालों को इतना गदास मुलायम बिस्तर मिला, आँख लग गई। और आँख उस वक़्त खुली जब बादशाह अपने मुकर्रर वक़्त पे आया। अपनी सेज पे मामूली मुलाजमा देखी, गैर से लाल पीला हो गया। इन लोगों के नाज नखरे भी अपने होते हैं। जल्लाद को कहा उल्टा लटका और इतना मार के इसकी जान निकल जाए। कोड़े बरस रहे हैं, कमज़ोर थी, हड्डियों में गोदा भी नहीं था। जब कोड़ा लगता तो चीखें मार के रोती है। अचानक इसने तेवर बदला, रोने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा जरा रुको, इससे 1-2 सवाल करने हैं। कहा बुढ़िया बता रोती क्यों? कहा ये भी कोई पूछने वाली बात है, कोड़ा लगता है जान जाती है इसलिए रोती हूँ। कहा फिर बता तू हंसती क्यों है? कहा मैं तो हंस इसलिए रही हूँ, मैं तो सिर्फ 2 लम्हों के लिए सेज पे आई हूँ और इतनी मार खाई है, जिसको उम्र होगी इस पर लेटते हुए उसका क्या बनेगा। मज़े हैं तो भाई हिसाब देना पड़ेगा। एडे आसान काम नहीं अगले, आखिरत के मामले बड़े डाडे हैं। तो भाईजान हमसे तकाजा है कि आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है, वो बात अमल की जा रही है। अमाल का लश्कर लेके जाएंगे तो कब्र जन्नत का बाग है, और अगर इन कंधों पे गुनाहों की गठरी उठा के जाएंगे ना तो जन्नत का बाग नहीं बनेगी, वो जहन्नम का गड़ा है। अलकब्रु बैतुद्दीयान, उसको कीड़ों का घर कहा गया। मेरे नबी फरमाते हैं अगर वो कीड़ा कोहे अबू कबैस की छाती को डंग मारे, या बिल्कुल हरम के पड़ोस में बहुत बड़ा पहाड़ है जिस पे बादशाहों के घर भी हैं, कहा अगर उसे डंग मारे तो वो अपने वजूद को बरकरार नहीं रख पाएगा। मुसल्लत किस पे होगा? जिसका दामन अमल से खाली होगा, क्योंकि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। अमाल का लश्कर लेके जाओगे तो जन्नत का बाग, और अगर इन कंधों पे गुनाह उठा के जाओगे ना तो फिर जन्नत का बाग नहीं जहन्नम का गड़ा, फिर पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। सादी शिराजी फरमाते हैं ना कि जब तू दुनिया में आया था तू रोता था, लोग हंसते थे, फरमाया इनसे बदला लेके जाना, क्योंकि जब बच्चा दुनिया में आता तो उसके साथ हमजात शैतान भी जन्म लेता है जो बच्चे की पसलियों को छेड़ता है। जब पसलियों को छेड़ता तो बच्चा रोता है दर्द की वजह से। घर वाले खुश इसलिए होते हैं कि बच्चा रोता है, कि बच्चा मुर्दा नहीं बच्चा जिंदा है, उसका रोना उसकी ज़िंदगी बदली है। तो कहा जब तू दुनिया में, अगर बच्चा रोए ना खामोश रहे तो घर वाले परेशान होते कहीं मुर्दा तो नहीं। सादी कहते जब तू दुनिया में आया था तू रोता था, लोग हंसते थे, फरमाया इनसे बदला लेके जाओ, ज़िंदगी ऐसी गुजार के जाओ, ज़िंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि जब तू दुनिया से जाए तू हंसता हुआ चला जाए और लोग रोते हुए रह जाए। लेकिन माजरत से भाई हमारा हाल तो ये है, हम दुनिया में आए थे तो रोते हुए, और जब हम वापस पलटते हैं तो हम रोते हुए ही चले जाते हैं, क्योंकि अब दामन तो अमल से खाली होता है। ना सजदे होते हैं, ना हया के पहरे होते हैं, ना कुरान के नगमे होते हैं, ना अमल की सौगात होती है। आए भी रोते और दुनिया से जब गए तो फिर भी रोते हुए। भाईजान अल्लाह के यहाँ इज्जत उस शख्स की है, ताना बीना उसे ही कहेंगे जो अपने साथ अमाल का लश्कर लेके जाएगा। वो बादशाह ना अपने ख़ास गुज़रा में बैठा हुआ था, तो एक फ़कीर से उसकी दोस्ती थी, वो भी उस मजलिस में बैठा था। बादशाह को शरारत सूझी, उसने जेब से रुमाल निकाला और कहा कि दोस्त ये रुमाल उसे देना जो इस बड़े मजमे में सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। उसका मकसद था कि ये किसी पे निशान लगाएंगे तो हम उसको बड़ी मजलिस में रुसवा करेंगे। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं उनके हाथों में कैंचियाँ नहीं होती, सुई धागे होते हैं। वो लोगों को काटते नहीं, वो लोगों को जोड़ते हैं। रुमाल फ़कीर को दिया, उन्होंने पकड़ा और जेब में डाल लिया। मजलिस बर्खास्त हुई, लोग घरों में चले गए। कुछ वक्त गुजरा और अल्लाह वाले को ख़बर मिली कि तेरा दोस्त इस वक्त ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है, बीमार है। तो ये तीमारदारी के लिए बादशाह के महल तक आया और आगे पूछा दोस्त सुनाओ कैसे हो। तो अब तबीयत में उदासियाँ थी, अब मौत को सामने रक्स करते दिखाई दे रहा था।
اور کہا اب تو لگتا ہے کہ میں چند گھڑیوں کا ہی مہمان ہوں، سانسیں ٹوٹنے والی ہیں اور میں قبر کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ تو اب فقیر کو موقع مل گیا، کہا اچھا جہاں جا رہے ہو وہاں کے لیے کوئی لاؤ لشکر بھیجا؟ کیونکہ بادشاہ اپنا حفاظتی دستہ جہاں بھی جاتا تھا پہلے بھیجتا تھا۔ کہا اب قبر کی طرف جا رہے ہو وہاں کے لیے کوئی لاؤ لشکر بھیجا؟ وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہے، کہا وہاں کے لیے تو کچھ نہیں بھیج سکا۔ فقیر نے جیب سے رومال نکالا اور بادشاہ کی ہتھیلی پہ رکھا، کہا تجھ سے بڑا اس دنیا میں بے وقوف کوئی نہیں جس نے دنیا کے لیے اتنا کچھ کیا اور اپنی قبر کے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ بھائی جان سیاںا وہی ہے، سمجھدار اور دانا بینا وہی ہے جو اپنی قبر کے لیے محنت کرے۔ اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ ہے، اور اگر گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کے جاؤ گے تو اذان کتنے بجے علامہ صاحب؟ یہ فرمایا میں 5-7 منٹ اور گفتگو کر سکتا ہوں؟ تو اعمال لے کے جائیں گے تو نجات ہوگی، ورنہ پچھتاوے کے علاوہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا، 3 دوستوں کو اس نے بلا لیا، کہا میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ پہلے دوست نے معذرت کی، میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے، پہلے نے کمر توڑ دی۔ دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب سانسیں ٹوٹیں گی بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا۔ ہم جب مردے کو نہلاتے تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے۔ کہا اچھی طرح غسل دوں گا اور پھر وہ سفید لباس تیرے زیب تن کروں گا۔ یہاں ذرا رکیے گا، مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، وہ شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے نا اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے کپڑے پھاڑ کے اتارتے ہیں، اس کی ہاتھ سے انگلی سے چاندی کا چھلا بھی کھینچ لے، جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں۔ باپ کو قبر میں اتار کے واپس آئے تو اولاد نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ کپڑے اور اس کی چارپائی صدقہ کی۔ کیوں؟ اب ڈر لگنے لگا، ابا کی چارپائی پہ لیٹوں گا تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے، ہاں اس کے کپڑے پہنوں گا تو کہیں موت نہ گھیر لے۔ میرا سوال ہے اس اولاد سے جس نے کپڑا صدقہ کیا، جس نے اس کی چارپائی کو صدقہ کیا، اور بھائی پیچھے لاکھوں کروڑ ابا ہی چھوڑ کے گیا تھا، اس میں سام بن کے بیٹھ گئے، اسے بھی تو صدقہ کرو نا۔ اور یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا، میں معذرت سے کہوں گا، لہجہ تلخ ہے قبول کیجئے گا۔ ہم جب دوستوں کے مابین بیٹھے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اینا چھٹ کے جاواں گے کہ ساتھ پوچھنا بیٹھ کے کھان تے ختم نہ ہو۔ بھائی اس میں کوئی شک نہیں، اس گاؤں کی گلیوں نے آپ کو دیکھا ہے محنت کرتے ہوئے، آپ 8 نہیں 18 گھنٹے کام کرتے تھے، آپ نے پردیس کے دھکے بھی کھائے ہیں، اور یہ اللہ کی عادت ہے، جو محنت جس میدان میں کرتا ہے اس کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ آپ نے اگر فیکٹریوں میں 18 گھنٹے کام کی تو 5 کروڑ کا گھر بنا، بڑی گاڑی بھی ملی، بنگلہ بھی ملا، لاکھوں نہیں کروڑوں پیچھے بھی چھوڑا، یہ تو ہے محنت کا صلہ۔ اس بات کو تو ہم قبول کر دیں، بھائی آپ نے محنت کی، اس کا صلہ ہے یہ بات جو کیجئے ساتھ پشتے بیٹھ کے کھائیں تو ختم نہ ہو، لیکن ایک بات مرنے تک دھوکے میں نہیں رکھتی ہمیں۔ ہم کہتے ہیں یار اولاد یاد رکھے گی، یہ جو بہت زیادہ پیسہ باز کا ہم اولاد کے لیے چھوڑتے ہیں نا، اکٹھا کرتے ہیں، تو یہ بات دوستوں میں بیٹھ کے ہم کر دیتے ہیں کہ اولاد یاد رکھے گی، کٹھے دا سوا یاد رکھ دیے۔ ابا جی 4 پائی پہ آتے ہیں، زندگی موت سے لڑنے لگتے ہیں، پولو براس 4 پائی پہ ہے، اور اب اولاد مسجد میں ہمارے پاس آتی ہے اور بڑے عاجزانہ طریقے مول صاحب دعا کرو، ابا جی بڑی اوکھے نے بیچارے دی ساہ جڑا نہ اٹک گیا ہے، او اوکھے نہیں بھائی، ہمیں اب مشکل بن گیا ہے، اب پولو براس اٹھائے نہیں جا رہے، اب بدبو آتی ہے، اب باپ سے گن آتی ہے۔ اب تو تقاضا تھا کہ عاشقوں کی طرح خدمت کرتے کہ اس بوڑھے باپ نے ہمیں کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لا کے کھڑا کیا۔ یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا، یہ تو ہماری یادوں کو آگ لگاتی ہے اولاد، یہ تو ہماری یادوں کو گھر سے نکالتی ہے اولاد۔ اور بھائی انہیں دنیا کی ہر نعمت دو، لیکن انہیں سجدے بھی دو، انہیں قرآن کے نغمے بھی دو، ان کے لبوں پر محمد عربی کے ترانے بھی لاؤ۔ تو خیر کہا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا، تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا، تجھے من من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس میں آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا۔ حضور فرماتے اس نے پھر اپنے تیسرے دوست سے کہا بتا کیا سلوک کرے گا؟ کہا گھبراؤ نہیں، بے وفا نہیں میں، تیرے ساتھ تیری قبر میں اتر جاؤں گا۔ دوست وہی ہوتے ہیں نا جو مشکل اور آڑے وقت کام آئے۔ مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست ہوتے ہیں؟ نہیں بھائی، دوست نہیں ہوتے۔ میرے نبی فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ اس کے 3 دوست کون تھے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اب ہماری رہنمائی فرمائے۔ فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا وہ اس کی دولت تھی، مال و زر تھا۔ اور بھائی جب تک سانسوں کا شور یہ ڈور سلامت ہے
دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب یہ سانسوں کا کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ رہ جاتا ہے۔ مسلم کے لفظ ہیں، میرے نبی فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا ضائع کیا، پہنا بوسیدہ کیا، جو صدقہ کیا آگے بھیجا، باقی فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ نکمے کمائے گا تو، بنائے گا تو، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے، اولاد جائیداد پہ جھگڑے کر رہی ہے، ہاں باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑا، خود اے سی والے کمرے میں، اور مدارس سے حفاظ کو چودھری صاحب لا کے قبر پہ بٹھا دیا۔ انہیں بھی لالچ ہوتا ہے، اسے بھی لالچ ہوتا ہے، یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں پیسے کے بل بوتے پہ قرآن پڑھانے کے لیے قبروں پہ بٹھا دیا۔ دیکھیے میرے پڑھنے سے بھی اجر ہے، اگر کسی کا والد دنیا سے چلا گیا میں جا کے قبر پہ پڑھوں گا تو کیا اجر نہیں ملے گا؟ ملے گا، لیکن سیدھی سی بات ہے بھائی میرے پاس وہ خلوص ہی نہیں ہے جو بیٹے کے پاس ہے۔ بیٹا خود باپ کی قبر پہ قرآن پڑھتا تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچتی، لیکن وہاں بھی اس نے حفاظ بٹھا دیے۔ اور یہ ہمارے ہاں رواج ہے، ہم سال میں ایک مرتبہ محرم کے مہینے میں اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، جانا چاہیے، مسنون ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں۔ یہ جو احسال ثواب ہم کرتے ہیں نا، یہ رہتی نمبر ہوتے ہیں۔ ہم نے سال بعد سعادت مند بھی دیکھے، بد نصیب بھی دیکھے۔ سعادت مند ہر جمعہ کو اور بد نصیب سال میں ایک بار۔ مجھے بتائیے گا دوست، سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی؟ آتی ہیں بھائی، مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی ہیں۔ کیا بارش نہیں برستی؟ آدھا پاکستان ڈوب گیا یار، ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اور اس وقت اللہ کی مخلوق کھلے آسمان تلے جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اور الحمدللہ لوگوں نے بھرپور مدد کی۔ تو خیر کیا یہ بارش نہیں برستی؟ اور یہ برستی بارش کیا مٹی کا نشان نہیں مٹا دیتی؟ مٹا دیتی ہے۔ سال بعد نلائق نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں، ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، بسیار کوشش کے باوجود جب نہیں نہ ملتی تو پھر محلے داروں سے کہتے چچا یہاں والد کی قبر تھی، پتر ہواؤں کی دوش پہ اڑ گئی، ماں کی قبر تھی بارش کا پانی بہا کے لے گیا۔ میاں صاحب فرماتے جاندی واری ڈرونا بنیا، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے۔ یہ قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ فرمایا تو کمائے گا، تو بنائے گا، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا دولت، جو چند قدم ساتھ چلے، میرے نبی فرماتے وہ ملنے والے عزا و اقربا۔ اور تیسرا دوست جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ اتر گیا تھا، فرمایا وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا تھا۔ بھائی جان عزت افزائی کا معیار اچھے اعمال ہیں، اعمال میں کوتاہی ہوئی تو ہمیں پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آئیے بھائی، تھوڑی سی زندگی ہے، ایک بار آئے ہیں دوبارہ کوئی نہیں آنا۔ جانے سے پہلے ہم اتنی محنت ضرور کریں یار، کم از کم 33% تو نمبر لے لیں، منہ دکھانے کے تو قابل ہو سکیں۔ ہم سے تقاضا ہے کہ آنے والے کل کے لیے، مستقبل کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا ہے، وہ بات عمل کی ہے۔ آئیے اس عمل کی راہوں پہ خود بھی چلیں، اپنی نسلوں کو بھی چلائیں، خود بھی سجدے کی عادت ڈالیں، اپنے نسلوں کو بھی جو ہے وہ سجدوں کی راہوں کا راہی بنائیں۔ میں دعا گو ہوں حسان بھائی کے لیے اور ان کی پوری ٹیم کے لیے۔ ماشاءاللہ یہ زمانے طالب علمی میں بڑے ان کے بلند جذبے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب ویسے بھی بڑے بڑے دیکھنے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ وہ خواب پورے فرمائے اور ان بچوں کی اللہ مدد فرمائے۔ اور ان کی محنت سے ماشاءاللہ کتنے لوگ جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً اس میں علماء کی سرپرستی ہوتی ہے اور علماء کی دعائیں بھی ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ علماء نے سرپرستی فرمائی بھی ہے، تشریف لائی بھی ہیں۔ اللہ ان شخصیات کا آنا، تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب کو اللہ دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، میرے آقا کملی والے، میرے دل میں رہنے والے، میرے دل سے اب نہ جانا، مدنی مدینے والے، یا نبی یا رسول
حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیری جب کہ دید ہوگی تب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ از طفیل غوث اعظم بادشاہ ارض و عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا را لو اب تو سلام ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد پروردگار عالم جو محفل پاک ہوئی تلاوت کلام پاک ذکر و اذکار ہو یا تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا بیان کی گئی پروردگار عالم سب اپنی بارگاہ ربوبیت کے اندر شرف قبولیت عطا فرما یا رب العالمین اس محفل الصواب بارگاہ رسالت اندر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً ادباً احتراماً پیش کرنے قبول منظور فرما حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توسل دنال 1,24,000 کا مبیش انبیاء اکرام علیہ السلام حضور علیہ السلام دے والدین کریمین طیبین طاہرین عظیمین حضور علیہ السلام دی ازواج مطہرات امہات المومنین صحابہ اکرام صحابیات تابعین تبع تابعین سلف صالحین آئمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین دی پاک بارگاہ اندر پیش کرنے قبول منظور فرما پروردگار عالم اس مہانہ درس قرآن دی برکت نال جتنے بھی مسلمان بیمار نے شفائی کلی نصیب فرما جو مسلمان پریشان حال نے پریشانیاں دور فرما الہ العالمین جو مقروض نے قرضیاں تو خلاصی عطا فرما پروردگار عالم خصوصاً جو سیلاب دی نظر ہو گئی فوت ہو گئے شہید ہو گئے پروردگار عالم سب دی کامل بخشش فرما الہ العالمین جو بچ کے خزانے غیب تو انہوں دی امداد فرما الہ العالمین عالم اسلام و اتفاق و اتحاد دولت نصیب فرما پرچم اسلام و بلندیاں عطا فرما ملک پاکستان افواج پاکستان دے خیر فرما اسلام اور مسلمان دے خلاف جتنی ناپاک داغوتی شاہونی طاقتاں نے سب نو تباہ و برباد فرما پرچم اسلام نو بلندیاں نصیب فرما پروردگار عالم اس مہان درس قرآن دی برکت نال جو کچھ سنیا سنایا علامہ صاحب بیان فرمایا سانو صحیح معنی دے اندر عمل کرنے دی توفیق نصیب فرما الہ العالمین جنہاں دے والدین زندہ نے اپنے والدین دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرما جنہاں دے ماں باپ ناراض راضی کرنے دی توفیق عطا فرما الہ العالمین جنہاں دے ماں باپ اس دنیا تو چلے گئے نے انہاں دی کامل بخشش فرما حاضرین مجلس و محفل دی نیک جائز دلی خواہشات نو پورا فرما جنہاں دے عزیز و اقارب اس دنیا تو ایمان دی حالت اندر چاہ چکے سب دی بخشش فرما یا رب العالمین اس محفل دے اندر جنہاں دوستوں اپنا اس سے شامل کیتا جنی بھی کاوش کی تھی کوشش کی تھی اپنی بارگاہ عالی اندر قبول منظور فرما الہ العالمین جو نوجوان اس عادت تو بہرمند ہو رہے نہیں یا رب العالمین سب نو صراط مستقیم تے گامزن فرما سانو سارے مسلمانوں نو صراط مستقیم دے چلنے دی توفیق عطا فرما حضور علیہ السلام دی پیاریاں مٹھیاں سنتاں دی عمل دی توفیق عطا فرما قبلہ کاری صاحب دی عمر دے اندر علم دے اندر خیر و برکتہ نصیب فرما الہ العالمین جو اس مسجد دے اندر گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر بیمار نے سب نو شفاء کلی نصیب فرما الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنم خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست دعوان آل رسول الہی بحق محمد رسول دعا ہم سب گناہ گاروں کی کر قبول الہ العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دے صدقے پاک دے نال ساڈے دلاں نو نور ایمان دے نال منور فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا